الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were honored. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Shu'aib, Musa, Harun, Dhul Kifli, Dawud, Sulaiman, Ilyas, Al-Yas'a, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, والآخر الختم الأنبياء محمد المصطفى. الصلاة على النبي والسلام على الرسول والأنبياء المرسلين كلهم مكرمون. Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger and the prophets who were sent, all of them were. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ہم لوگ قصص الانبیاء شروع کرنے والے ہیں. الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا. سارا اور دارالارقم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ہم ایسی مجلسوں میں ہیں اور اپنے علم کا اضافہ کر رہے ہیں. اللہ کی مدد اور بہت سارے لوگوں کی مدد کی وجہ سے یہ پاسبل ہوا. الحمدللہ. قصص الانبیاء شروع کرنے سے پہلے آئیے ہم پہلے کچھ باتیں جان لیں. سب سے پہلے تو ہم اپنے رب کے بارے میں جانیں جو ہمارا خالق ہے اور مالک ہے. رب العالمین ہے، جہاں والوں کا رب ہے. رب کو ایک ورڈ میں ہم ٹرانسلیٹ نہیں کر سکتے. رب کے بہت وسیع معنی ہوتے ہیں، واسٹ میننگز ہوتے ہیں. رب کے معنی ہوتے ہیں پرورش کرنے والا، ذرے سے کمال تک پہنچانے والا، جس نے ہمیں پیدا کیا اور رزق بھی دیا. کریٹر، سسٹینر، نرشر، پرووائڈر. ہمیں پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ سورہ زاریات آیت 56 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو مگر یہ کہ وہ میری عبادت کر سکیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس لیے پیدا کیا کہ ہم اس کی عبادت کر سکیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا بلکہ ہماری ہدایت کا سامان بھی دیا ہے قرآن اور رسول کے ذریعے. سورہ نحل آیت 36 میں آتا ہے کہ ہر امت میں نبی بھیجے گئے جو توحید پر بلاتے تھے. اور فائنلی قرآن بھیجا
جو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، ہدی للناس ہے، سورہ بقرہ آیت 185 میں ہے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا جو تمام لوگوں کے لیے رحمت ہے، رحمت للعالمین ہے، سورہ انبیاء آیت 107۔ اللہ تعالیٰ نے کئی پیغمبر بھیجے۔ پیغمبر کے دو ٹائپس ہوتے ہیں، دو قسمیں ہوتے ہیں، نبی جن پر وحی اترتی ہے اور رسول جن پر شریعت اترتی ہے۔ نبی پچھلے رسول کی شریعت کو فالو کرتے ہیں۔ کچھ حدیث میں آتا ہے کہ 1,24,000 1,24,000 نبی بھیجے گئے اور 300 سے بھی زیادہ رسول بھیجے گئے۔ قرآن میں ہمیں 25 نبیوں کا ذکر ملتا ہے۔ ذوالکفل علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یا صرف ایک نیک انسان، اس لیے یہ بھی اختلاف ہے کہ قرآن میں 24 نبیوں کا ذکر ہے، 24 نبی کا ذکر ہے یا پھر 25 اللہ عالم، یعنی ذوالکفل علیہ السلام کو ملا کر 25 نبیوں کا ذکر ہے۔ کچھ نبیوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے اور کچھ کا نہیں۔ سورہ مومن آیت 78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بے شک ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے جن میں بعض کا ذکر ہم نے آپ پر کیا ہے اور بعض کا نہیں کیا۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے خالق کے بارے میں جانیں۔ سورہ آل عمران آیت 190 میں ہے، بے شک زمین و آسمان کی تخلیق میں اور دن و رات کے پھیر بدل میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ ہمیں انسان کی تخلیق کے بارے میں بھی جان ضروری ہے۔ انسان بندر سے نہیں ایوالو ہوا۔ ڈارک تھیوری کہتا ہے کہ بندر سے انسان ایوالو ہوا، اس کو رد کرتا ہے، ریجیکٹ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور ہم سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ ہمیں قرآن کو بھی سمجھ کر پڑھنا چاہیے تاکہ ہم جان سکیں کہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ قرآن ہمارے لیے ایک مینول کی طرح ہے جس میں زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، اور حدیث اس کو واضح کرتی ہے، کلیئر کرتی ہے۔ ہمیں قرآن کے پیغام کو آگے پہنچانا ہے۔ دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اللہ نے انبیاء اکرام کو بھیجا۔ اللہ نے انبیاء اکرام کو کیوں بھیجا؟ توحید کی یاد دہانی کے لیے۔ انسان توحید کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا مجوسی بناتے ہیں۔ ہر پیغمبر کا یہی میسج تھا کہ ایک اللہ کی عبادت کرو۔ سورہ نحل آیت 36 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجے، وہ کہتے کہ صرف اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت کے کیا معنی ہیں؟ طاغوت یعنی ہر وہ قوت جس کی عبادت کی جائے جو اللہ کی عبادت سے روکے، یعنی اللہ کے سوا جس کی بھی عبادت کی جائے وہ طاغوت ہے، اور اللہ کی عبادت سے جو بھی روکے ہمیں وہ طاغوت ہے۔ پیغمبر قوم کی تربیت کے لیے بھی بھیجے گئے۔ جو کچھ غلط کام یا گناہ قوم کرتی تھی، پیغمبر انہیں وہ کرنے سے روکتے تھے۔ پیغمبر جنت کی خوشخبری بھی دیتے تھے اور جہنم کے عذاب سے بھی ڈراتے تھے۔ سورہ بقرہ آیت 213 میں آتا ہے، سب لوگ ایک ہی امت تھے، اللہ نے نبیوں کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ ایک امت یعنی سب توحید پر ہیں لیکن شریعتیں الگ الگ ہیں۔ سب کا ایک ہی میسج تھا کہ توحید کی دعوت دیتے تھے، ایک اللہ کی عبادت پر بلاتے تھے، لیکن شریعتیں الگ الگ ہیں۔ شریعتیں یعنی ریلیجس لاز، جو بھی لاز ہوتے ہیں ایک ریلیجن کے۔ انبیاء اکرام بہترین لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ نے چن لیا تھا۔ سورہ آل عمران آیت 33 میں آتا ہے، بے شک اللہ نے آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، آل ابراہیم علیہ السلام اور آل عمران کو
تمام جہانوں پر جہانوں والوں میں سے چن لیا۔ اللہ نے انبیاء اکرام کا ذکر قرآن میں کیوں کیا ہے؟ اللہ نے انبیاء اکرام کا ذکر قرآن میں اس لیے کیا ہے تاکہ ہم عبرت حاصل کر سکیں، ان کی کہانیوں سے سبق لیں اور وہ غلطیاں نہ کریں جو پچھلی قوموں نے کی تھی۔ ہمیں ان پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ یہ ایسے ہی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن ان میں ہمارے لیے واعظ ہے اور نصیحت ہے۔ سورہ یوسف آیت 111 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یقیناً ان کے بیان یعنی کہانیوں میں عبرت ہے عقل والوں کے لیے۔ سورہ اعراف آیت 176 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، سو آپ یہ قصے بیان کریں شاید کہ وہ غور و فکر کر سکیں۔ یہ قصے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دینے کے لیے بھی بیان کیے گئے ہیں، ان سے کہنے کے لیے کہ پچھلے نبیوں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے ایسا ہی کیا تھا، لیکن نبیوں کو اور ایمان والوں کو نجات دی گئی، آپ غم نہ کریں۔ نبیوں کو اور ایمان والوں کو بچا لیا گیا، اس لیے آپ غم نہ کریں، یہ بول کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تسلی دی جا رہی ہے۔ سورہ ہود آیت 120 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم آپ پر رسولوں کی خبریں بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل کو مضبوط کر سکیں۔ انبیاء کرام کے اخلاق یعنی کیریکٹرز اور صفات کوالٹیز کیا تھے؟ نبوت ملنے سے پہلے سے ہی انبیاء کرام کے اخلاق عمدہ یعنی بہترین تھے، اور اس لیے اللہ نے انہیں چن لیا تھا۔ وہ صدیق تھے یعنی سچ بولنے والے، جھوٹ کبھی نہیں بولتے، امین تھے، امانتدار تھے، امانت میں خیانت کبھی نہیں کرتے تھے، چرواہے تھے، شیپھرڈ۔ حدیث میں آتا ہے کہ ہر ایک نبی چرواہا تھا، جانوروں کو سنبھالنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی تاکہ انسانوں کو سنبھال سکے۔ جانوروں کو سنبھالنا کتنا مشکل ہے، انسانوں کو سنبھالنے سے تو مشکل ہی ہے، اس لیے جانوروں کو سنبھالنے کی ٹریننگ دی جاتی تھی تاکہ انسانوں کو سنبھال سکے۔ انبیاء اکرام عقل مند تھے، ہوشیار تھے، وہ خیر خواہ تھے، ہمیشہ قوم کی بھلائی چاہتے تھے، خیر خواہی چاہتے تھے، وہ خوبصورت تھے، معصوم تھے، ان سے کوئی گناہ نہیں ہوا تھا۔ غلطیاں تو ہوئی تھی لیکن اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی، شاید ہمیں سکھانے کے لیے۔ لوگوں سے اجر یعنی ریوارڈ کبھی نہیں چاہتے تھے، نبیوں نے صرف اللہ ہی سے اجر چاہا، لوگوں سے نہیں۔ سیدھے مدعے پر آتے تھے یعنی گھما پھرا کر کبھی بات نہیں کرتے تھے، جو بات کرنی تھی سیدھی سیدھی کر دیتے تھے۔ ہمیں انبیاء اکرام کے قصے یہود اور عیسائیوں کی کتابوں میں بھی ملتے ہیں، لیکن یہ یاد رہے کہ اہل کتاب کی کتابیں یعنی تورات اور انجیل اپنی اصل شکل یا اصل فارم میں موجود نہیں ہیں، اس میں تحریف کی گئی ہے، چینجز کیے گئے ہیں۔ صرف قرآن ایک واحد الہامی کتاب ہے جو پریزرو کی گئی ہے، اس کا ذمہ یعنی قرآن کو پریزرو کرنے کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ تو ہمارا رویہ اہل کتاب کی روایتوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ اگر قرآن اور حدیث کے خلاف جائیں تو انہیں رد کر دینا چاہیے، یعنی کوئی بات اس میں ہے جو قرآن اور حدیث کے خلاف جائے تو اسے نہیں لیں گے، ہم اسے ہمارے اس میں انوالو نہیں کریں گے۔ اگر قرآن اور حدیث اس کی تصدیق کرتے ہیں یعنی کنفرم کرتے ہیں تو انہیں لے لینا چاہیے، اور اگر قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں ملتا تو نہ اس کی تصدیق کرنی چاہیے اور نہ ہی اس کو جھٹلانا چاہیے۔ اسے ہم سنیں گے، کچھ سبق حاصل کریں گے، لیکن ان کے روایتوں سے ہمارے ایمان پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔
اب ہم آدم علیہ السلام کی تفصیل ہمیں کئی صورتوں میں ملتی ہے، سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ صاد اور بھی کئی صورتوں میں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں میں اعلان کیا کہ وہ زمین میں ایک خلیفہ بنانے والے ہیں۔ فرشتوں نے تعجب کیا اور پوچھا کہ کیا وہ بھی زمین میں فساد مچائیں گے، خون بہائیں گے؟ فرشتوں نے ایسا اس لیے پوچھا کیونکہ پہلے زمین پر جن بستے تھے جنہوں نے زمین میں بہت فساد کیا۔ یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ فرشتوں کی طرف سے اعتراض نہیں تھا، لیکن وہ سوال اس لیے کیے کیونکہ انہیں لگا کہ یہ مخلوق بھی یعنی انسان بھی جن کی طرح فساد کرے گی، جنوں کی طرح فساد کرے گی، اور انہیں یہ بھی لگا کہ ان کی یعنی فرشتوں کی عبادت میں کمی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا عبادت کے لیے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے فرما بردار ہوتے ہیں، انہیں اختیار نہیں ہے کہ وہ اعتراض کریں یا نافرمانی کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ اللہ کو وہ علم ہے جو انہیں یعنی فرشتوں کو نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق مٹی سے۔ قرآن میں آدم علیہ السلام کے لیے جو مٹی استعمال کی گئی اس کا ذکر الگ الگ جگہ ہے اور الگ الگ نام ملتے ہیں، جیسے تراب، تین، حمائے مسنون اور سلسال۔ تراب کیا ہے؟ تراب یعنی سوکھی مٹی، ڈسٹ یا ریت، ڈسٹ یا سینڈ، ریت کی طرح۔ سورہ آل عمران میں اس کا ذکر ہے۔ اور تین یعنی گیلی مٹی، سوئل۔ پہلے سوکھی مٹی تھی، اس میں پانی ڈال کے سوئل بنایا گیا، کلے کی طرح بنایا۔ حمائے مسنون یعنی سڑی ہوئی مٹی، ڈارک کلے، سڑی ہوئی مٹی۔ کلے کی طرح جو مٹی ہے اسے چھوڑ دینے سے وہ سڑی ہوئی ہو جاتی ہے۔ پھر سلسال یعنی ڈرائیڈ، سوکھا ہوا کلے، اب اسے شیپ پہ بنا کر سوکھنے چھوڑ دیا، تو ایسے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ اس کے ریفرنسز آپ کو یہاں پہ ملتے ہیں، آپ کے نوٹس میں بھی ہیں اور بورڈ پر بھی ہیں۔ مسجد آدم علیہ السلام کا قد 60 ذراع یعنی 60 فیٹ ہے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام زمین سے جمع کی گئی مٹھی بھر خاک سے پیدا کیا گیا۔ آدم علیہ السلام کی اولاد بھی طرح طرح کی مٹی کے مطابق پیدا ہوئی، ان میں سے سفید فام بھی ہیں، سرخ بھی ہیں اور سیاہ فام بھی ہیں، اور ان کے درمیانی رنگوں کے بھی ہیں۔ اسی طرح نیک اور بد بھی ہیں، نرم خوار اور سخت طبیعت کے اور درمیانی طبیعت والے بھی ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ جگہ سے مٹی لی اور اس سے آدم علیہ السلام کو بنایا۔ اس لیے ہم میں کچھ لوگ گورے ہیں، کچھ ویٹش براؤن ہیں اور الگ الگ کلر کے ہیں، اور کچھ لوگ نرم طبیعت کے ہیں، سافٹ نیچرڈ ہیں، کچھ ایک دم سخت ہیں اور کچھ نہ زیادہ سخت نہ زیادہ نرم طبیعت کے۔ آدم علیہ السلام کا ہائٹ 60 ذراع یعنی 60 فیٹ ہے۔ صحیح ہے یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو ان کا قد 60 فیٹ تھا، پھر فرمایا جا کر ان فرشتوں کی جماعت کو سلام کہیں اور سنیں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں، تیرا اور تیری اولاد کا یہی سلام ہوگا، یعنی سلام کا طریقہ ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، فرشتوں نے کہا السلام علیکہ ورحمۃ اللہ، یعنی جواب میں رحمت اللہ کا اضافہ ہو گیا۔ جنت میں جو بھی داخل ہوگا وہ آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا، یعنی 60 فیٹ ہوگا۔ اس کے بعد اب تک مخلوق میں کمی ہوتی آئی ہے، یعنی ہائٹ میں کمی ہوتی آئی ہے۔ اب انسان 6 فیٹ میکسیمم 6 to 7 فیٹ کا ہے۔ ترمذی کی حدیث ہے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہ ہوگے جب تک ایمان نہ لے آؤ، اور تم مومن نہیں بن سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں جب تم اسے کرنے لگو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی، تو تم اپنے درمیان سلام کو عام کرو۔ ہمیں سلام کو عام کرنا ہے، یعنی سلام سے محبت پیدا ہوتی ہے۔ سلام کے معنی ہوتے ہیں سلامتی یعنی پیس۔ جب ایک انسان دوسرے انسان کو سلام کرتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میری طرف سے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق جمعے کے دن ہوئی، یعنی فرائیڈے کو ہوئی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے وہ جمعے کا دن ہے۔ اس دن آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اس دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اس دن انہیں اس سے نکالا گیا یعنی جنت سے نکالا گیا، اور اس دن قیامت قائم ہوگی۔ یہ حدیث آپ کے بورڈ پہ ہے، دیکھیے۔ آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنانے کے کچھ عرصے تک اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسے ہی چھوڑ دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو جب تک چاہا انہیں پڑا رہنے دیا، یعنی بنا روح کے جسم کی حالت میں پڑا رہنے دیا۔ ابلیس آدم علیہ السلام کے ارد گرد چکر لگاتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ جسم کھوکھلا ہے تو اسے معلوم ہو گیا کہ یہ ایسی مخلوق ہے جو اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے گی۔ اب آدم علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے روح پھونکی۔ روح پھونکنا اس کا ذکر آیت سورہ ہجر آیت 29 میں ہے۔ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدم علیہ السلام میں روح ڈالی گئی اور روح سر تک پہنچی تو آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، تو آدم علیہ السلام نے الحمدللہ رب العالمین کہا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب العالمین کے لیے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ سورہ انبیاء آیت 37 کی تفسیر میں اس کے آگے کا ذکر آتا ہے، جب روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام کو جنت کے پھل نظر آئے۔ جب روح پیٹ میں پہنچی تو آدم علیہ السلام کو کھانے کی خواہش ہوئی، تو وہ جلدی سے جنت کے پھلوں کی طرف لپکے، جبکہ روح ابھی ان کی ٹانگوں میں نہیں داخل ہوئی تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان تو جلد بازی کا بنا ہوا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 37۔ خلق الانسان من عجل۔ روح پھونکنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، پھر فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ تو پاک ہے، جتنا علم تو نے ہمیں سکھایا ہے ہم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے، بے شک تو ہی علم والا ہے اور حکمت والا ہے۔ تب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ، اور آدم علیہ السلام نے بتایا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کیوں میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی سب چھپی ہوئی باتیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو چھپا کر رکھتے ہو سب مجھ کو معلوم ہے۔ یہ سورہ بقرہ آیت 231 میں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرنے کہا۔ یہ سجدہ کا سجدہ تھا، عبادت کا سجدہ نہیں تھا۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔
ابلیس جن ہے، سورہ کہف آیت 50 میں ہے کہ ابلیس جنوں میں سے تھا۔ ابلیس نے تکبر کیا، بڑا بننا چاہا، اس لیے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، انا خیر منہ، اور کہا کہ مٹی سے بنے ہوئے انسان کو وہ سجدہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ ابلیس آگ سے بنا ہے۔ پہلا گناہ تکبر کی وجہ سے ہوا۔ ہمیں اس سے سبق لینا چاہیے، ہمیں کبھی بھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم کسی اور سے بہتر ہیں، تکبر نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر بھی تکبر ہو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں بہت کیئرفل رہنا چاہیے کہ ہمارے اندر کوئی تکبر نہ آئے۔ اللہ ہمیں تکبر سے بچائے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں، جن آگ کے شعلے سے پیدا کیے گئے ہیں، اور آدم علیہ السلام اس چیز سے جو تمہیں بتا دی گئی۔ سجدے کے بارے میں بھی صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ابن آدم سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے پھر سجدہ کرتا ہے تو شیطان ایک طرف ہو کر رونے لگتا ہے اور کہتا ہے ہائے افسوس، ابن آدم کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو اس نے سجدہ کر لیا، اس لیے اسے جنت ملے گی۔ مجھے سجدہ کرنے کا حکم ملا تھا، میں نے نافرمانی کی تو مجھے جہنم ملے گی۔ سجدے کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت کی اور اسے نکال دیا۔ سجدے کے انکار کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابلیس پر لعنت کی اور اسے نکال دیا۔ سورہ صاد آیت 77-78 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نکل جا اس سے، بے شک تو مردود ہوا، یعنی تجھ پر لعنت ہے۔ مردود یعنی رحمت سے دور۔ مردود یعنی رحمت سے دور، اور بے شک تجھ پر میری لعنت ہے قیامت کے دن تک۔ سورہ اعراف آیت 13 اور 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس سے اتر جا، تجھے کوئی حق نہیں اس میں رہ کر تکبر کرے۔ نکل جا یہاں سے ذلیل و خوار ہو کر۔ ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی اور اللہ تعالیٰ کا جواب، یہ سورہ بنی اسرائیل آیت 62-65 میں ہے۔ اگر مجھے قیامت تک مہلت ملے تو میں تھوڑے لوگوں کے علاوہ اس کی تمام اولاد کو بہکاؤں گا۔ تو اللہ نے جواب دیا کہ جو بھی تیری پیروی کرے گا ان سب کی سزا جہنم ہے، اور تو ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہ، اور ان پر اپنی سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہ، اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہ، اور ان سے وعدہ کرتا رہ، اور شیطان جو ان سے وعدے کرتا ہے سب دھوکا ہے۔ جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں،
ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے بندے بنائے جن پر شیطان کا کوئی زور نہ چلے۔ آمین آمین۔ یہاں ہمیں شیطان کی چالوں سے آگاہ کیا جا رہا ہے، کیسے شیطان کی آواز یعنی وسوسے ہمیں بہکاتے ہیں، اور کیسے وہ ہمارے مال اور اولاد میں شریک ہوتا ہے، یعنی ہمارے مال کو غلط کاموں میں، حرام کاموں کے لیے استعمال کرنے مجبور کرتا ہے، یا پھر غلط طریقے سے مال کمانا، اولاد میں شریک یعنی اولاد مانگنے، غیر اللہ کے پاس جانا، اولاد کی تربیت میں حلال اور حرام کی فکر نہ ہونا۔ اللہ ہمیں ایسی چیزوں سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین، اور ہمیں ایسے بندے بنائے جن پر شیطان کا زور نہ چلے، آمین یا رب العالمین۔ اب ہم حضرت حوا کی تخلیق کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ حضرت حوا کو بنایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی فصلی سے، اس کا ذکر قرآن اور حدیث میں ہے۔ سورہ نساء آیت 1 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ سورہ آراف آیت 189 میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے راحت یعنی سکون حاصل کر سکے۔ تو عورت مرد کو تحفے میں دی گئی ہے تاکہ سکون کا ذریعہ بنے۔ مرد کو اس تحفے کی قدر کرنی چاہیے اور عورت کو بھی ایک تحفے کی طرح پیش آنا چاہیے تاکہ اس کی قدر کی جائے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو کیونکہ وہ پھسلی سے پیدا کی گئی ہیں، اور سب سے ٹیڑھی پھسلی وہ ہے جو سب سے اوپر والی ہے۔ اگر تو اس یعنی پھسلی کو سیدھا کرنا چاہے تو اسے توڑ بیٹھے گا، اور اگر اسے چھوڑ دے گا تو ٹیڑھی رہے گی۔ اس لیے عورتوں سے حسن سلوک کی نصیحت قبول کرو۔ یہ ہم عورتوں کے لیے کوئی انسلٹ کی بات نہیں ہے کہ ہم ٹیڑھی پسلی سے بنے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت دے رہے ہیں کہ عورتوں سے اچھا سلوک کرو۔ ترمذی کی حدیث کے مطابق آدم علیہ السلام کی پشت یعنی پیٹھ سے قیامت تک کی روحوں کو نکالا گیا۔ اس میں سے آدم علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر کے 40 سال دے دیے، لیکن اپنی موت کے وقت بھول گئے۔ پوری حدیث ایسے ہے، آپ صرف یہ پوائنٹس نوٹ کر لیجئے۔ ترمذی کی حدیث ہے، حدیث کے مطابق آدم علیہ السلام کی پشت یعنی پیٹھ سے قیامت تک کی روحوں کو نکالا گیا۔ اس میں سے آدم علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر میں سے 40 سال دے دیے، لیکن اپنی موت کے وقت بھول گئے۔ پوری حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کی پشت یعنی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا۔ تب قیامت تک پیدا ہونے والی ہر جان آپ کی پشت یعنی پیٹھ سے ظاہر ہو گئی یعنی نکالی گئی۔ اللہ نے ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان
ہر ایک کی آنکھوں کے درمیان نور کی ایک چمک رکھ دی. پھر انہیں آدم علیہ السلام کو دکھایا. آدم علیہ السلام نے کہا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد ہے. آدم علیہ السلام کو ان میں سے ایک آدمی نظر آیا جس کی پیشانی کی چمک آدم علیہ السلام کو بہت اچھی لگی. فرمایا یا رب یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تیری اولاد میں آخری زمانے کی قوموں میں سے ایک آدمی ہے جس کا نام داؤد علیہ السلام ہوگا. آدم علیہ السلام نے کہا یا رب تو نے اس کی عمر کتنی مقرر کی ہے؟ اللہ نے فرمایا 60 سال یعنی 60 ایئرس. آدم علیہ السلام نے فرمایا یا رب اسے میری عمر سے 40 سال عطا فرما دے. جب آدم علیہ السلام کی عمر مکمل ہوئی یعنی کمپلیٹ ہوئی تو موت کا فرشتہ آیا. انہوں نے فرمایا کیا میری عمر میں سے 40 سال باقی نہیں؟ اس نے فرمایا کیا وہ آپ نے اپنے بیٹے داؤد علیہ السلام کو نہیں دے دیے؟ آدم علیہ السلام نے انکار کیا اور آپ کی اولاد بھی انکار کی عادت رہی. آپ کی اولاد میں بھی انکار کی عادت رہی. آدم علیہ السلام بھول گئے اور آپ کی اولاد بھی بھولنے والی ہوئی. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی، آپ کی اولاد بھی غلطیاں کرنے والی ہوئی. یہ اتنی لمبی حدیث لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اتنا نوٹ کر لیجئے کہ ترمذی کی حدیث کے مطابق آدم علیہ السلام کی پشت یعنی پیٹھ سے قیامت تک کی روحوں کو نکالا گیا. آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے قیامت تک کی روحوں کو نکالا گیا. اس میں سے آدم علیہ السلام نے داؤد علیہ السلام کو اپنی عمر کے 40 سال دے دیے، لیکن اپنی موت کے وقت بھول گئے. اس لیے آدم علیہ السلام کی اولاد بھی بھولنے والی ہے. صحیحین کی حدیث ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال اور دولت ہو تو فدیے کے طور پر سب دے دے گا. قیامت کے دن ایک جہنمی سے کہا جائے گا کہ اگر تیرے پاس پوری دنیا کا مال و دولت ہو تو فدیے کے طور پر سب دے دے گا؟ وہ کہے گا ہاں. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے تجھ سے اس سے آسان چیز کا مطالبہ کیا، یعنی اس سے آسان چیز میں نے مانگی تھی. جب تو آدم علیہ السلام کی پشت میں تھا اس وقت میں نے تجھ سے ایک وعدہ لیا تھا کہ تو میرے ساتھ شریک نہیں کرے گا، لیکن تو نے پھر بھی شرک کرنے پر ہی اصرار کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا، یہ عالم ارواح میں تمام روحوں سے وعدہ لیا تھا کہ شرک نہیں کریں گے. اسے عہد الست کہتے ہیں. عالم ارواح میں جو عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا اللہ نے، اسے عہد الست کہتے ہیں. عالم ارواح یعنی جہاں پہ آدم علیہ السلام کی پیٹھ سے روحوں کو نکالا گیا، وہ جگہ. یہ عہد الست کا ذکر سورہ اعراف آیت 172 میں ہے. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں اور درخت سے دور رہنے کا حکم. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اللہ نے جنت میں رہنے اور جو چاہے کھانے پینے کا حکم دیا، سوائے ایک درخت کے. اللہ نے ان سے اس درخت کے قریب بھی نہ جانے کا حکم دیا، یعنی اس درخت کے قریب بھی نہ جاؤ. یہ درخت کون سا تھا یہ ہمیں نہیں معلوم، قرآن اور حدیث میں اس کے بارے میں ہمیں کچھ نہیں بتایا گیا. عالم ارواح سورہ اعراف آیت 172. اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو حضرت حوا کو آگاہ بھی کیا ابلیس سے، یعنی وارن بھی کیا ابلیس کے بارے میں کہ ابلیس ان کا دشمن ہے
اور وہ انہیں جنت سے نکالنا چاہتا ہے. اس کا ذکر آیت سورہ طٰہٰ میں آیت 115 to 120 میں ہے. لیکن شیطان یعنی ابلیس نے انہیں پھسلا دیا. یعنی حکم دیا گیا تھا کہ درخت سے دور رہے، لیکن شیطان یعنی ابلیس نے انہیں پھسلایا اور کہا کہ اس درخت کے پھل کو کھانے سے ہمیشہ کی زندگی ملے گی. کیا ملے گی؟ ہمیشہ کی زندگی ملے گی اس درخت کے پھل کو کھانے سے. یہ ایسا ابلیس نے کہا. اور بادشاہت بھی ملے گی. سورہ طٰہٰ آیت 120 میں ہے. پھر دونوں ابلیس کے بہکاوے میں آ گئے اور درخت سے کھا لیا. پھر وہ دونوں بے لباس ہو گئے، ان کے عورات ظاہر ہو گئے. وہ دونوں جنت کے درختوں کے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنے لگے. وہ پتے اپنے آپ پر چپکانے لگے. پھل کھاتے ہی ان کے عورات ظاہر ہو گئے. انہوں نے نافرمانی کی اور گمراہ ہو گئے. تب آدم علیہ السلام نے اور حضرت حوا نے توبہ کی. یہ توبہ کے الفاظ ہیں ان کے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے ہمارے رب، ظلم کیا ہم نے اپنے نفسوں پر، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ سورہ اعراف کی آیت 23 اور حضرت حوا کی دعا ہم نے لی. توبہ کے شرائط کیا ہیں؟ توبہ کے شرائط ہیں: پہلے اپنی غلطی کو ماننا چاہیے، پھر اپنی غلطی پر شرمندہ ہونا چاہیے اور اس غلطی کی اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، پھر دوبارہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا چاہیے. ایسا کرنے سے توبہ قبول ہوگی انشاءاللہ. اب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے توبہ کی، لیکن غلطی تو ہو چکی تھی، تو اللہ نے ان سے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تم زمین میں فائدہ اٹھاؤ ایک مقرر وقت تک. آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین کے لیے ہی پیدا کیا تھا، لیکن اپنے ڈیسیشن سے اتارنا چاہتے تھے. لیکن کیا ہوا، انہوں نے غلطی کی، اس لیے غصے سے نکال دیا ان کو. اللہ نے ان سے کہا اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہیں، اور تم زمین میں فائدہ اٹھاؤ ایک مقرر وقت تک، یعنی موت تک. اس کا ذکر سورہ طٰہٰ آیت 121 to 126 میں ہے. بعض کے دشمن یعنی جن انسانوں کے دشمن ہیں، انسان جنوں کے دشمن ہیں، جن کے دشمن ہیں آپس میں، اور انسان انسانوں کے دشمن ہیں آپس میں. اس سے بعض کے دشمنوں سے یہ مطلب ہوتا ہے. شیطان ہمارا دشمن ہے، اس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے. تو شیطان سے پروٹیکشن کے لیے ہمیں آیت الکرسی، معوذات یعنی سورہ اخلاص قل اللہ احد، سورہ فلق قل اعوذ برب الفلق، سورہ ناس قل اعوذ برب الناس، یہ سورے پڑھنے چاہیے. اور صبح شام کے اذکار بھی پڑھنے چاہیے شیطان سے پروٹیکشن کے لیے. شیطان کے وسوسوں سے بچنے کی دعا قرآن میں ہمیں ملتی ہے. سورہ مومن آیت 97 to 98. اے میرے رب، میں شیطان کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتی ہوں، اور اے میرے رب، میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتی ہوں کہ وہ شیطان میرے پاس آئے. یہ دعا ہے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون. آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا ہمیں ایگزیکٹلی تو نہیں پتا، لیکن کچھ روایتیں اور ہسٹورین کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو انڈین سب کانٹیننٹ میں اتارا گیا.
شاید سری لنکا میں اتارا گیا. وہاں ایک پہاڑ ہے جو آڈم کے نام سے جانا جاتا ہے, وہاں گیا. حضرت حوا علیہ السلام کو عربین پیننسولا میں جہاں اتارا گیا. اور بعد میں وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور ایک جگہ ملے. کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ وہ دونوں عرفات کے میدان میں ملے. اللہ عالم, یعنی یہ حدیث سے تو ثابت نہیں ہے, لیکن ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ وہ یہاں ملے. یہ آدم علیہ السلام کو کہاں اتارا گیا ہمیں ایگزیکٹلی نہیں پتا. کچھ روایتیں اور ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ آدم علیہ السلام کو انڈین سب کانٹیننٹ شاید سری لنکا میں اتارا گیا. وہاں ایک پہاڑ ہے جو آئڈمس پیک کے نام سے جانا جاتا ہے, وہاں اتارا گیا. اور حضرت حوا کو عربین پیننسولا یعنی جدہ میں اتارا گیا. بعد میں وہ دونوں ایک دوسرے کو ڈھونڈنے لگے اور ایک جگہ ملے. کچھ ہسٹورینز کا کہنا ہے کہ وہ دونوں عرفات کے میدان میں ملے. اس کی اوتھینٹک حدیث تو نہیں ہے, لیکن یہ ہسٹورینز کا کہنا ہے. اللہ اعلم. تو یہ آدم علیہ السلام, یہ سری لنکا ہے, یہاں پہ ایڈمس پیک ہے. یہ انڈین سب کانٹیننٹ یعنی پورا یہ ایریا ہے. اور حضرت حوا کو عربین پیننسولا یعنی یہاں پہ جدہ میں. جدہ یہاں پہ ہے. ٹھیک ہے. اور ایڈمس پیک جو ہے اس کے کچھ پکچر ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ اتارا گیا, لیکن ہمیں پکا نہیں پتا. لیکن ایڈمس پیک جو کہتے ہیں اس کے یہ پکچرز ہیں. آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو بہت سی اولادیں ہوئی. ہمیشہ جوڑوں میں پیدا ہوئے. ٹوینس یعنی ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تاریخ قبری یعنی ہسٹری میں ہے کہ آدم علیہ السلام کی شریعت میں شادی کا طریقہ ایسا ہے. ایک جوڑے میں جو ہوتے تھے وہ بھائی بہن ہوتے تھے, پھر دوسرے جوڑے کی اولاد کے ساتھ ان کی شادی ہوتی تھی, اور اسی طرح ان کی نسل آگے بڑھی. یعنی فرسٹ سیٹ آف ٹوینس کا لڑکا سیکنڈ سیٹ آف ٹوینس کی لڑکی سے شادی کرتا, اور ویسے ہی فرسٹ سیٹ آف ٹوینس کی لڑکی سیکنڈ سیٹ کے لڑکے سے شادی کرتی. حابل اور قابل کی کہانی آگے آتی ہے. اس میں حابل اور قابل کی کہانی اس قرآن میں اس کہانی کا ذکر ہے, لیکن ان کے نام منشن نہیں ہے. سورہ مائدہ آیت 27-31 میں اس کا ذکر ہے, اور ہمیں اس کی تفاسیر یعنی تفسیر میں ملتی ہے. سورہ مائدہ آیت 27-31. ابن کثیر میں ہے کہ فرسٹ سیٹ میں قابل اور اس کی بہن تھی جو بہت خوبصورت تھی. سیکنڈ سیٹ میں حابل اور اس کی بہن تھی جو تھوڑی کم خوبصورت تھی. قابل کی بہن کی شادی حابل کی بہن کے ساتھ طے ہوئی, اور حابل کی بہن کی شادی قابل کے ساتھ. لیکن قابل کو یہ پسند نہیں تھا, اسے اپنی بہن سے شادی کرنی تھی. وہ سوچتا تھا کیوں میں اپنی بہن کو حابل کو دوں جو اتنی خوبصورت ہے. تو اللہ نے حکم دیا دونوں کو,
حابل اور قابل دونوں کو اللہ نے حکم دیا اپنی اپنی طرف سے اللہ کے لیے قربانی لائیں۔ پہلے قربانی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا تھا کہ قربانی کو اگر آسمان سے آگ آ کر کھا لے تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ قربانی قبول ہو گئی۔ حابل نے عمدہ یعنی بیسٹ قربانی پیش کی اور وہ قبول ہو گئی۔ قابل نے لوئسٹ کوالٹی کی قربانی پیش کی اور اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ قابل کو بہت غصہ آیا اور قابل کو غصہ آیا اور اس نے حابل کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کریں۔ یہ ناموں میں کنفیوز مت ہوئیے، ایسے یاد رکھ لیجیے، قابل یعنی قاتل، ایسے میں یاد رکھتی ہوں، قابل یعنی قاتل۔ قابل نے حابل کا قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد اسے کچھ سمجھ نہ آیا کہ کیا کریں، کیونکہ یہ پہلی موت تھی اور مردوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے اسے نہیں پتا تھا۔ تبھی اللہ نے ایک کوا بھیجا جو کہ ایک مرے ہوئے کوے کو دفنا رہا تھا۔ قابل نے بھی ایسا ہی کیا اور شرمندہ بھی ہوا کہ ایک کوے سے اسے سیکھنا پڑا۔ پھر قابل کہیں دور جا کر بس گیا۔ صحیحین کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی انسان ظلماً قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ صحیحین کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو بھی انسان ظلماً قتل ہوتا ہے اس کے قتل کے گناہ کا ایک حصہ آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے کو بھی ملتا ہے، کیونکہ وہ پہلا شخص ہے جس نے قتل کا طریقہ شروع کیا۔ صحیحین کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب دو مسلمان تلواریں لے کر لڑنے کے لیے ایک دوسرے کے سامنے آتے ہیں پھر جنگ کرتے ہیں تو قاتل اور مقتول دونوں جہنمی ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو قاتل ہے، یعنی اس لیے اس سزا کا مستحق ہے، مقتول کا کیا معاملہ ہے، یعنی اس مقتول کو کیوں سزا ملی، یہ تو مظلوم ہوا، اس کو کیوں سزا ملی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی بھی شدید خواہش تھی کہ اپنے ساتھی کو قتل کر دے۔ یعنی دونوں بھی ایک دوسرے کو مارنے کے لیے نکلے تھے اور اسی لیے دونوں کو جہنم ملے گی۔ مقتول یعنی جس کا قتل ہوا، قاتل یعنی جس نے قتل کیا۔ مومن کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ اپنے نیک اعمال پر خوش ہو اور اپنے برے اعمال سے دکھی، یعنی ہم جب نیک کام کرتے ہیں تو ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، اور ہم جب برے اعمال کرتے ہیں تو ہمیں اس سے دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ مومن کی پہچان ہے۔ آدم علیہ السلام کی وفات اور شیت علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام ہمیشہ اپنے بچوں کو تعلیم دیتے رہے اور ان کے بچے اپنے بچوں کو۔ شیت علیہ السلام شیت کے معنی ہیں اللہ کا دیا تحفہ۔ آدم علیہ السلام نے ان کے یہ نام اس لیے رکھا کیونکہ حابل کے قتل ہونے کے بعد اللہ نے انہیں شیت علیہ السلام عطا کیا۔
آدم علیہ السلام کو اور حضرت حوا علیہ السلام کو اور بھی اولادیں ہوئی۔ آدم علیہ السلام اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیتے اور ان کے بچے اپنے بچوں کو۔ آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا۔ مسند احمد کی یہ حدیث ہے، آپ کے بورڈ پر بھی ہے، دیکھیے۔ مسند احمد کی حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آدم علیہ السلام بیمار ہوئے اور انہیں پھلوں کی خواہش ہوئی تو ان کے بیٹے پھل ڈھونڈنے نکلے۔ انہیں راستے میں فرشتے ملے جنہوں نے کہا کہ وہ آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے آئے ہیں، تو سب آدم علیہ السلام کے پاس لوٹے۔ فرشتے اپنے ساتھ کفن دفن کا سامان بھی لائے تھے۔ انہوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کی، انہیں غسل دیا، کفن پہنایا، قبر کھودی، نماز جنازہ پڑھائی اور لاش کو قبر میں ڈال کر اس پر مٹی ڈال دی اور کہا کہ یہی طریقہ ہے دفنانے کا۔ اب شیت علیہ السلام کو نبوت ملی۔ آدم علیہ السلام نے شیت علیہ السلام کو وصیت کی۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا تو آدم علیہ السلام نے اپنے بیٹے شیت علیہ السلام کے حق میں وصیت کی، انہیں رات اور دن کے اوقات اور ان کے اوقات میں ادا کی جانے والی عبادتوں کی تعلیم دی اور انہیں بتایا کہ ایک طوفان آنے والا ہے۔ یہ ابن اسحاق ایک عالم ہے، انہوں نے کہا۔ ابن حبان کی حدیث ہے، ابو ذر سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 104 صحیفے نازل کیے گئے، جن میں سے شیت علیہ السلام کو 50 صحیفے عطا کیے گئے۔ شیت علیہ السلام کے بارے میں ہمیں قرآن اور حدیث میں زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملتے۔ شیت علیہ السلام کے بعد ادریس علیہ السلام کو نبوت ملی۔ ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے ادریس علیہ السلام مصر یعنی ایجپٹ کے میمفس شہر میں پیدا ہوئے۔ کچھ اور ہسٹورینز کہتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کی پیدائش بابل شہر، بیبلون یعنی عراق کے قریب میں ہوئی، بابلون میں، اور بعد میں وہ مصر کی طرف ہجرت کرے، انہوں نے مصر کی طرف ہجرت کی۔ اللہ اعلم۔ یہ بیبلون اور امیگریشن ٹو ایجپٹ، یہ میمفس شہر ہے، یہ بیبلون ہے۔ کچھ کہتے ہیں کہ بیبلون میں ان کی پیدائش ہوئی اور وہاں سے انہوں نے میمفس یعنی ایجپٹ، یہ ایجپٹ ہے، ایجپٹ میں میمفس شہر ہے، وہاں ہجرت کی۔ ادریس علیہ السلام کا نام قرآن میں صرف 2 مقام پر آیا ہے۔ سورہ انبیاء آیت 85-86 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کیجیے، یہ سب صبر کرنے والے تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک یہ نیک لوگ تھے۔ اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام کا ذکر کیجیے، یہ سب صبر کرنے والے تھے، ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بے شک یہ نیک لوگ تھے۔ سورہ مریم آیت 56-57 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس مقدس کتاب میں یعنی قرآن مجید میں ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ بھی نہایت سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا تھا۔ ادریس علیہ السلام
چوتھے آسمان میں۔ ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان میں۔ صحیحین کی حدیث ہے کہ معراج کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ادریس علیہ السلام سے چوتھے آسمان میں ہوئی۔ بلند مقام تفسیر طبری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کر دوں گا۔ میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کر دوں گا، یعنی ان کے وقت میں جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد تھے، جو وہ نیک کام کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ادریس علیہ السلام کو بھی دے گا۔ یعنی ان کے وقت میں جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد نیک کام کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ادریس علیہ السلام کو بھی دے گا۔ تو ادریس علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے تاکہ میں زیادہ نیکیاں کر سکوں، یعنی انہیں زیادہ مہلت ملے اور ان کی نیکیاں بڑھے۔ فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا، فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کہی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا، ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ اس نے کہا، یعنی جو فرشتہ تھا اس نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہے۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا، حکم ہوا تھا ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں دل میں کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہیں، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ تو انہوں نے وہاں ان کی روح قبض کی۔ اللہ تعالیٰ جو سورہ مریم میں کہہ رہے ہیں، ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں ہمیں اور زیادہ کچھ قرآن اور حدیث میں نہیں ملتا۔ اور بات ہے امام ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام ہی نے سب سے پہلے قلم سے لکھا۔ ان کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام زندہ تھے اور آدم علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر 308 سال تھی۔ یعنی ادریس علیہ السلام نے فرسٹ پین کو انوینٹ کیا، قلم کو انوینٹ کیا۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ بلند مقام تفسیر طبری میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ادریس علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی، میں آپ کے اعمال میں روزانہ تمام بنی آدم کے اعمال کے برابر اضافہ کر دوں گا۔ یعنی ان کے وقت میں جو بھی آدم علیہ السلام کی اولاد نیک کام کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کا ثواب ادریس علیہ السلام کو بھی دیں گے۔ اس کا یہ ایکسپلینیشن ہے۔ تو ادریس علیہ السلام کے دل میں خواہش ہوئی کہ ان کی نیکیوں میں بہت اضافہ ہو جائے۔ ان کے پاس ان کا ایک دوست فرشتہ آیا، انہوں نے اس سے کہا، میرے بارے میں موت کے فرشتے سے بات کیجیے، یعنی ملک الموت سے بات کیجیے کہ میں زیادہ نیکیاں کر سکوں، یعنی انہیں زیادہ مہلت ملے، ان کی موت کا وقت روح ابھی نہ قبض کرے، انہیں زیادہ مہلت ملے اور ان کی نیکیاں بڑھیں۔
فرشتے نے انہیں اپنے پروں میں چھپا لیا اور انہیں لے کر آسمان پر چلا گیا۔ چوتھے آسمان پر اسے ملک الموت اوپر سے آتے ہوئے ملے۔ اس نے ملک الموت سے اس معاملے میں بات کی جو ادریس علیہ السلام نے کی تھی۔ ملک الموت نے فرمایا، ادریس علیہ السلام کہاں ہے؟ اس نے کہا، وہ میری پیٹھ پر ہیں۔ ملک الموت نے کہا، تعجب ہے، مجھے بھیجا گیا تھا اور حکم ہوا تھا ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کرو۔ میں دل میں کہہ رہا تھا وہ تو زمین پر ہے، میں ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ تو انہیں وہاں ان کی روح قبض کی، تو انہوں نے یعنی ملک الموت نے وہاں ان کی روح قبض کی چوتھے آسمان پر۔ اللہ تعالیٰ جو سورہ مریم میں کہہ رہے ہیں، ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور قلوبنا يا الله كقلب رسولك يا الله، نور قلوبنا يا الله كقلب رسولك يا الله، نور قلوبنا يا الله كقلب رسولك يا الله، نور قلوبنا يا الله كقلب رسولك يا الله۔